دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حکم العیسۃ والصغیرۃ، عائسہ اور صغیرہ کا حکم۔ عائسہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے جو ہے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یعنی پیریڈ آنا بند ہو گیا ہو، اور صغیرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں حیض نہ آتا ہو، کم عمری کی وجہ سے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فأراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى وإذا مضى شهر طلقها أخرى۔ جب عورت کو حیض نہ آتا ہو چھوٹا ہونے کی وجہ سے یا بوڑھی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا شوہر اس کو سنت طریقے پہ 3 طلاق دینا چاہے تو وہ اس کو طلاق دے گا ایک، پھر اس کے بعد جب 1 مہینہ گزر جائے گا تو اس کو دوسری طلاق دے گا، پھر 1 مہینہ اور گزر جائے گا تو اس کو پھر تیسری طلاق دے دے گا۔ ويجوز أن يطلق العيسة والصغيرة وكذا الحاملة ولا يفصل بين الوطء والطلاق بزمان۔ اور شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ عائسہ اور صغیرہ کو طلاق دے، اسی طریقے سے حاملہ کو، یعنی حاملہ عورت اس عورت کو کہتے ہیں جس کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور وہ طلاق اور وطی کے درمیان کسی زمانے کے ذریعے فصل نہ کرے، یعنی کہ ایک ساتھ طلاق دے دی ایک کے بعد ایک، مہینے کے ذریعے فصل نہ کرے کہ ایک طلاق دے دی پھر 1 مہینے رک گیا پھر دوسری طلاق دی پھر رک گیا پھر تیسری طلاق دی، ایسا نہ کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وأراد أن يطلقها للسنة فإنه يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله لا يطلقها للسنة إلا واحدة۔ اور جب عورت حاملہ ہو، یعنی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور شوہر چاہے کہ اس کو سنت طریقے پر طلاق دے، تو وہ ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کے ذریعے فصل کرے گا، گیپ کرے گا، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی کہ 1 طلاق دے گا پھر 1 مہینہ گزر جائے گا تو پھر دوسری طلاق دے گا، پھر 1 مہینہ گزر جائے گا پھر تیسری طلاق دے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو وہ صرف 1 ہی طلاق سنت طریقے پہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ طلاق البدعتی، بدعت طلاق۔ فما الطلاق البدعتی فنوعانی، طلاق بدعت کی 2 قسمیں ہیں، طلاق البدعتی فی الوقت و طلاق البدعتی فی العدد۔ بدعت طلاق ایک تو وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور دوسری بدعت طلاق جو ہے وہ عدد یعنی گنتی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فطلاق البدعة في الوقت أن يطلق المدخول بها في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه۔ وقت کے اعتبار سے طلاق بدعت یہ ہے کہ مدخول بہا کو حیض کی حالت میں طلاق دے یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اس کے ساتھ میں جمع کیا ہو۔ وطلاق البدعة في العدد أن يطلقها 3 بكلمة واحدة كأن يقول أنت طالق 3۔ گنتی کے اعتبار سے طلاق بدعت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاق دے، مثلا وہ کہے کہ تجھے 3 طلاق۔ وكذلك إن طلقها 3 في طهر واحد، اسی طرح وہ طلاق بھی طلاق بدعت کہلائے گی جس میں اس نے ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں بیوی کو دی ہوں، چاہے الگ الگ دی ہوں لیکن ایک ہی طہر میں دی ہوں، ایک ہی پیریڈ میں دی ہوں۔ فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت امرأته منه وكان عاصيا۔ لہذا اگر کوئی ایسا کر لے، یعنی کہ ایک ہی طہر میں جو ہے 3 طلاقیں دے دے یا ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاقیں دے دے، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اس سے اس کی بیوی جدا ہو جائے گی اور وہ گنہگار ہوگا۔ وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها
اذا كانت الزوجة مدخولا بها فاذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير ان شاء طلقها وان شاء امسكها. اور جب آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. پھر اگر بیوی ایسی ہے جس کے ساتھ میں وہ دخول کر چکا ہے, یعنی میاں بیوی والا مخصوص تعلق قائم کر چکا ہے, تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے, یعنی دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لوٹا لے. پھر جب وہ پاک ہو جائے, یعنی اس کی ناپاکی کا پیریڈ ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ حیض آئے, پھر اس کے بعد پھر وہ پاک ہو جائے, تو اس کو اختیار ہوگا, اگر چاہے تو اس کو طلاق دے اور چاہے تو اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھے.